السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحجرات آیت 11. اس آیت پر اور اس سے تعلق رکھنے والے مضمون پر گفتگو سے پہلے میں یہ چند جماعتی جلسوں اور اجتماعات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور وہ
اپنا ذکر سن کے خوش ہوں اور نیکی کی مزید تحریک دلوں میں پیدا ہو۔ جماعت احمدیہ غانا کا جلسہ سالانہ کل 21 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور 3 دن تک جاری رہے گا۔ اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ جماعت احمدیہ غانا کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ملک پر بہت گہرا اثر ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں اس لحاظ سے غانا کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اگرچہ کثرت کے لحاظ سے اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن میں بکثرت احمدیت ہے، مگر جماعت کی نیک نامی کا نمایاں طور پر شہرہ اور بہت سی اعلیٰ روایات سے متعلق تمام ملک کی حکومت کے علاوہ بھی ہر سطح پر یہ ذکر خیر ملنا کہ اس پہلو سے جماعت احمدیہ بہترین کام کر رہی ہے۔ اس حد تک یہ بات وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے رائج ہو چکی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی وفد آئے یا غیر ممالک کے ڈگنیٹریز آئیں، ان کے پروگراموں میں بھی جماعت احمدیہ کے مرکز میں جا کر ان تک پیغام تہنیت دینا یہ گویا ایک لازمہ سا بن گیا ہے۔ حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے غانا پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں خصوصیت سے جماعت احمدیہ کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس پہلو سے بہت بلند وقار ہے جماعت کا وہاں، اور اس وقار کو قائم رکھنا اور اس نام کے شہرت کے لحاظ سے واقعتاً جماعت احمدیہ کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا اور نیک کاموں میں بھی اضافہ کرنا یہ اب ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ بعض دفعہ نیک نامی کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جایا کرتا ہے اور حقیقت میں جو تعداد بعض نیک کاموں میں مشغول ہوتی ہے وہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ چند لوگوں کے نیک کام کثرت کے طرف منسوب ہو جاتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کو اس سے تسلی نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ میرے ذہن میں نیک نامی کا تصور یہی رہا ہے کہ اللہ جس پر تحسین کی نظر ڈالے۔ نیک نامی وہی ہے جو آسمان پر ہو۔ اس نیک نامی کے نتیجے میں اگر دنیا میں بھی نیک نامی نصیب ہو جائے تو یہ وہ نیک نامی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور حدیث پر یہ پیغام مبنی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی قوم کے حق میں کوئی بات لکھ لیتا ہے یا کسی فرد کو پسند فرمانے لگتا ہے تو ملائے اعلیٰ سے فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اتریں اور اس شخص کی یا اس قوم کی نیک نامیاں دنیا میں پھیلائیں۔ یہ وہ نیک نامی ہے جو حقیقت میں کوئی معنی رکھتی ہے، ورنہ محض روب کسی قوم کا پیدا ہو جائے یا اس کے متعلق اچھی باتیں مشہور ہو جائیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک وہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے، اللہ کے ہاں نیک لکھے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جب یہ ہو اور پھر زمین پر باتیں ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بس جماعت احمدیہ غانا کو 2 پہلوؤں سے اس نیک نامی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اول تو اپنی تعداد کو بڑھائیں تاکہ ملک کا ہر حصہ جماعت احمدیہ کے فیض سے فیضیاب ہو، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ احباب جماعت کو نیک کاموں میں ملوث کریں، اور نیک کاموں میں صرف چند نیک آدمیوں کی خوبیاں ہی ساری جماعت کے حق میں نہ بٹتی پھریں، بلکہ ہر احمدی کو کچھ نہ کچھ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ملے۔ دوسرے بھی بعض اجتماعات ہیں، مثلا جلسہ سالانہ جو ہو رہے ہیں ان میں ایک جماعت احمدیہ سری لنکا کا جلسہ سالانہ ہے، 24 اپریل اتوار سے شروع ہوگا اور 25 کو ختم ہوگا۔ یہ جماعت چھوٹی سی ہے مگر اٹھنے والی جماعت ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ان میں ایک بیداری کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور وہ اب بڑھنا اور پھولنا اور پھیلنا سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جلد ان کو باقی دنیا کی جماعتوں کی سطح پر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کا سلیقہ عطا فرمائے، حوصلہ بخشے
ان کی معاونت فرمائے اور ان کے بھی نیک اثر سارے ملک پر اسی طرح قائم ہوں جیسے گانا کے نیک اثر قائم ہیں۔ مجالس شورا میں سے 2 مجالس ہیں، ایک جماعت احمدیہ USA کی مجلس شورا ہے اور ایک جماعت احمدیہ ناروے کی۔ یہ دونوں مجالس شورا 3 دن تک جاری رہیں گی اور 24 کو اختتام پذیر ہوں گی۔ مجلس شورا سے متعلق میں گزشتہ خطبے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، ان سب باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ خطبے ان جماعتوں نے براہ راست سنے ہیں، بس اسی مضمون کو اپنی اس شورا پر بھی چسپاں کریں اور اسی کی ہدایت کے مطابق کام کریں۔ مرکزی بات اس خطبے کی یہ تھی کہ کوئی قوم حقیقت میں مشورہ دینے کی اہل نہیں ہوتی جب تک آپس میں محبت نہ پائی جائے، اور محبت کے بغیر مشورے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ محبتوں کے بغیر کے مشورے تو دشمنی بن جایا کرتے ہیں، وہ تو ایک عذاب بن جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلف وار سے پہلے امریکہ کے ایمبیسڈر کی طرف سے صدر صدام کو مشورہ دیا گیا تھا کہ کویت پر حملہ کرنا تمہاری مرضی ہے، تمہارا کام ہے، ہمیں اس سے کیا، اور اس طرح ایک شہ دے دی گئی۔ بہت ہی ان دنوں اس بات کے چرچے تھے، اخبارات میں بات اچھالی گئی اور کئی امریکنوں نے اس کے ثبوت مہیا کیے، یہ درست بات ہے۔ تو مشیر کے لیے نیک دل اور محبت کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت سے عاری دل ہو تو حقیقت میں مشورہ دیا ہی نہیں جا سکتا، اور قرآن کریم نے مشوروں کو اور باہمی محبت کو اکٹھا باندھا ہے۔ بس اس پہلو سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رابطے بڑھائیں۔ خصوصاً امریکہ میں اس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو افریقن باشندے امریکہ میں آباد ہوئے ہیں مدتوں پہلے، مسلسل سفید قوموں کے ظلم کے نتیجے میں ان میں بدقسمتی سے احساس کمتری جگہ پا گیا ہے، اور احساس کمتری سے مہلک اور کوئی چیز نہیں ہے کسی قوم کے لیے۔ جماعت احمدیہ کو جو وہاں جد و جہد درپیش ہے، اس میں ایک بڑی جد و جہد اس بات کی ہے کہ اپنے امریکن بھائیوں کو یقین دلائیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی ویسی عزت ہے جیسے ہر دوسرے مسلمان بھائی کی ہونی چاہیے۔ ایک عالمی جماعت ہے، اس میں کوئی قومی اور علاقائی تفریق پیش نظر نہیں، نہ روا رکھی جاتی ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مسلسل پڑتی چلی جاتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو میں براہ راست خطوں کے ذریعے بھی سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی بات پھر دوبارہ نکل آتی ہے۔ لیکن ایسے چند ہیں، اللہ کے فضل سے امریکہ میں افریقن احمدیوں کی اکثریت ایسی ہے جو مخلص، مالی قربانی میں بھی پیش غریب ہے مگر اخلاص میں غریب نہیں۔ لیکن وہ جو چند ایسے لوگ جن میں احساس کمتری پر مبنی بغاوت سر اٹھاتی ہے، وہ بعض جگہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی شہرت اچھی نہیں رہتی، یعنی جماعت کی بحیثیت مجموعی طور بحیثیت جماعت کے شہرت اچھی نہیں رہتی، اس کا تبلیغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں تبلیغ کے رکنے کی وجہ، جیسا کہ وہ کہتے ہیں بعض ان میں سے، ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پاکستانی ان لوگوں کو اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستانیوں کو، اکثریت کو میں جانتا ہوں، کوئی پاگل کہیں پیدا ہو جائے تو اور بات ہے، دنیا میں ہوتی رہتے ہیں ایسے پاگل، لیکن اکثریت تو بچنے والی ہے، اخلاص والی ہے۔ اپنے غیر ملکی، جو پاکستان کے لحاظ سے غیر ملکی ہو، اس بھائی کو جب احمدیت میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں راہوں میں بچھتی ہیں، بہت ہی پیار اور محبت سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے یہ الزام درست نہیں ہے۔ غیروں نے آپ کو ٹھوکریں ماری، غیروں نے تکلیف دی، اپنوں سے بدلے اتاریں گے اس کے۔
ये तो जुल्म है। यही पाकिस्तानी हैं जो बाकी दुनिया में भी तो खिदमत कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कोई ऐसी हरकतें करते। इसलिए अगर कहीं कुछ टेढ़े दिमाग के हों तो उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है अगर वो अपने निस्बतन कम काले रंग की वजह से उनके निस्बतन ज़्यादा काले रंग पर कोई तकब्बुर करें। कालों में तो आप भी हैं, चाहे कैसे ही गोरे पैदा हो जाएं, आपका शुमार कालों में ही रहेगा। बस काले और गोरे की बहस से तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। सबको गोरा बनना है, यानी नूरानी लिहाज से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपनाना है। वो ऐसा नूर है जो हर काले को गोरा कर देता है, हर गोले का हुस्न चमक उठता है। बस यही वो नूर है जिसने दुनिया को एक हाथ पर इकट्ठा करना है। आपके कामों में, यानी अमेरिका को मैं मुखातब हूँ खुसूसियत से, आपके कामों में हरगिज़ बरकत नहीं पड़ सकती जब तक आप में से कुछ एहसास कमतरी के शिकार रहें और उसके नतीजे में अगर खुलम खुला नहीं तो अंदरूनी तफरीक बाकी रहे। मैंने मिसालें दी हैं कई दफ़ा कि देखो अफ्रीका में भी तो वही नस्ल है जिसकी तुम औलाद हो। अफ्रीकन अहमदियों में तो मैंने कहीं एहसास कमतरी नहीं देखा, कहीं कोई गलत रद्द-ए-अमल नहीं देखा। बल्कि ताज्जुब होता है बाज़ दफ़ा अफ्रीका में एक अफ्रीकन को इमाम मुकर्रर किया जाता है, एक अफ्रीकन को ओहदा दिया जाता है और वो आकर पैगाम देते हैं, समझाते हैं कि हमें तो पाकिस्तानी से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। हम समझते हैं कि जैसी उनकी तरबियत है, जैसा वो नेक असर हम पर डालते हैं, हमारे अपने भाई अभी इस मकाम को पहुँचे नहीं हैं। और बड़ी बेतकल्फ़ी से वो बात कहते हैं। उनके चेहरों पर मुझे कहीं स्याही दिखाई नहीं दी, कभी दिखाई नहीं दी। वो तो नूर से दमकते हुए चेहरे लगते हैं। और हकीकत यह है कि अहमदियत की तरबियत पाकर आँखों में स्याह सफ़ेद की तफरीकी मिट जाती है। कभी मुझे याद नहीं कि कोई अहमदी मिला हो और मैंने उसका रंग देखा हो, कौन सा रंग है। उसकी रूह दिखाई देती है और वो सब रूहें प्यारी दिखती हैं। बस अगर कहीं किसी पाकिस्तानी अहमदी में कोई ऐसा नक्स रह गया है जिसका बदअसर पड़ रहा है तो उसको मेरा मशवरा है कि वो इस्तिग़फ़ार से काम ले। उसकी वजह से अगर 1 या 2 या 10 को ठोकर लगे तो मसीह का ये कौल मैं उसे बताता हूँ, जिन्होंने फरमाया कि अगर किसी शख्स से किसी को ठोकर लगे तो इससे बेहतर था कि वो ठोकर लगाने वाला पैदा ना होता। लेकिन वो जिनको बात बात पर ठोकर लगे उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये ठोकर लगने का मिजाज बड़ा ख़तरनाक है और एहसास कमतरी से ये ठोकर लगने का मिजाज पैदा होता है। जिनको एहसास कमतरी ना हो उनको ठोकर लगा ही नहीं करती। इसलिए अमेरिका के लोग सुन रहे हों या दूसरे लोग, हर जगह को ये पैगाम वाहिद है, खुदा के लिए कभी एहसास कमतरी में का शिकार ना हो। आप अल्लाह की जमात हैं और अल्लाह की जमात को एहसास कमतरी ज़ेब नहीं देता। ऐसे लोगों को जब दुनिया तकब्बुर की वजह से नीचा देखती है तो अल्लाह की नज़र में वो और ऊंचे हो जाते हैं। कुरान करीम फरमाता है कि कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसा कदम नहीं तुम उठाते, ऐसे रस्तों पर नहीं चलते जहाँ दुनिया तुम्हें गज़ब और ज़िल्लत की नज़र से देख रही हो और खुदा के नज़दीक तुम्हारा मर्तबा ना बढ़ रहा हो, अल्लाह को तुम और प्यारे हो जाते हो। तो जिस जमात को खुदा ताला की तरफ से ये यकीन दहानी है, ये ज़मानत है कि तुम्हें दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता, जब जलील करने की कोशिश करेगा मेरी नज़र में तुम्हारा मर्तबा और बुलंदतर होता चला जाएगा, उस जमात के पास एहसास कमतरी फटकना भी नहीं चाहिए। और जो फिर भी ऐसी बातें करे वो जालिम है और इन जालिमों से आपको मुतनब्बे रहना चाहिए। बस आपस में सच्ची मोहब्बत पैदा करें। हम सब भाई भाई हैं। हमारे रंग व नस्ल की तफरीक हमारे अंदर ना कोई खूबी पैदा करती है, ना हमें जलील कर सकती है। तक़वा ही है जो हमारी इज़्ज़त का बायस मुमकिन हो सकता है। और तक़वा की इज़्ज़त बंदों के हवाले से नहीं हुआ करती बल्कि अल्लाह से के हवाले से होती है। अल्लाह ताला फरमाता है इन अक्रमकुम, तुम में से मुअज़्ज़ज़ इंदल्लाहि अत्क़ाकुम,
اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جو معزز ہے اس کی عزت کیا کرو اور جو متقی ہے اس کی عزت کیا کرو۔ قرآن کریم میں یہ آیت کہیں نہیں ملتی، کیونکہ تقویٰ کی عزت از خود قائم ہوتی ہے اور اللہ کے حوالے سے قائم ہوتی ہے، اور اس فیصلے کا اختیار کہ کون متقی ہے کون نہیں ہے اللہ ہی کو ہے۔ اور جب اللہ کسی کو متقی سمجھے تو جس طرح میں نے بات کا آغاز کیا تھا، پھر فرشتوں کو خود حکم دیتا ہے، وہ ہوائیں چلاتے ہیں، وہ زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخصوں کی محبت بھر دیتے ہیں، بس انہیں کسی محبت کی طلب نہیں ہوتی، نہ وہ اپنا ہاتھ محبت مانگنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، خدا کی طرف سے وہ محبتیں ان کو عطا ہوتی ہیں، کیونکہ تقویٰ کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ جماعت احمدیہ ناروے کو بھی میرا یہی پیغام ہے۔ آج کل یورپ میں بھی ریسزم سر اٹھا رہا ہے، اور ریسزم کا بھی دراصل احساس کمتری سے تعلق ہے۔ دنیا میں کوئی چیز احساس برتری نہیں ہے۔ احساس برتری اگر ہو، یعنی معلوم ہو کہ میں حقیقتاً بہتر ہوں، تو وہ نرمی پیدا کرتا ہے، دل میں انکسار پیدا کرتا ہے۔ تکبر احساس کمتری کا بچہ ہے۔ اگر تکبر حقیقت میں زیب دیتا تو اللہ تعالیٰ تکبر کو ایسا ناپسند نہ فرماتا۔ بس ریسزم میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، دراصل وہ احساس کمتری کے نتیجے میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب یورپ میں، خصوصاً جرمنی میں، جو ناٹسی تحریک چلی ہے، جس میں یہودیوں کو نفرت کا نشانہ بنایا گیا، آپ یہودیوں کو جو چاہیں کہیں، لیکن جرمن قوم نے یہودیوں کو دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے وہ ان کی اقتصادیات پر قابض ہو گئیں، ان کے اندر بعض ایسی صلاحیتیں تھیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بس اس سے جو تکلیف پہنچی ہے، اس سے جو ان کے دلوں میں جو احساس اذیت پیدا ہوا ہے، اس کی بنیاد اپنے آپ کو کم تر سمجھنے میں تھی۔ اگر وہ اپنے آپ کو برابر سمجھتے تو مقابلہ کرتے، اور جب اکثریت میں تھے تو اقلیت کے ساتھ قانون کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ بس یہ احساس تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب آ رہے ہیں، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے۔ جو حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل بڑے ہوں، وہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد نہیں کیا کرتے۔ اگر کوئی اپنے سے آگے نکل گیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آگے نکلا، کیوں نکلا۔ ہاں، اگر اس نے کوئی غلط طریق اختیار کیا ہے تو غلط کی طریق کی حد تک اس سے مقابلہ یہ احساس کمتری نہیں ہے۔ غلط طریق کو مٹانے کے لیے ایک کوشش کرنا یہ احساس کمتری نہیں، لیکن ایسے شخص کا ویسے ہی دشمن ہو جانا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سے آگے نکل گیا ہے، اس سے حسد کے جذبات میں جلتے رہنا، یہ ساری باتیں ریسزم کی بنیاد ہیں، اور اس سے بھی ہمیں نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ بس جماعت احمدیہ کے رخ دونوں طرف کے لوگوں کی طرف کھلے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی آنکھیں ایک طرف ان کو بھی دیکھ رہی ہیں جو اپنی غلطی سے احمدیوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو گویا معزز بنا بیٹھے ہیں، ہم پر تکبر کر رہے ہیں، اور ایک رخ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں نیچا دیکھ رہے ہیں اور تکبر کی راہ ہمارے متعلق اختیار کیے ہوں گے۔ تو مشرق میں جائیں یا مغرب میں جائیں، جتنی بھی کج ادائیں ہیں انہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور کج ادائی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اداؤں کو درست کرنا ضروری ہے۔ بس میں یہ پیغام نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ایک مہم چلائیں، موومنٹ بنائیں، جس طرح آج کل مادی قوموں کا کام ہے، اور بڑی بے وقوفی ہے جو وہ یہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہتھیار تھمائے ہیں ہمارے ہاتھوں میں، اور خود درست ہونے کی تعلیم دی ہے۔ یہ دو باتیں اگر جماعت اپنا لے، آپس کی محبت کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرے
اور جن قوموں سے تعلق ہے ان قوموں کے حوالے سے ان کی بیماریاں دور کرنے کے لیے ان شعبوں میں جہاں وہ بیمار ہیں اپنے آپ کو بہت ہی صحت مند بنائیں۔ اگر احساس کمتری کا مقابلہ ہے تو آپ بچھیں ان کے سامنے، جس طرح بھی ہو احساس کمتری کے بت کو توڑیں۔ اگر کوئی بڑا بنتا ہے تو اس کے سامنے سر اٹھانے سے بات نہیں بنے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہاں بھی علاج بچنا ہی ہے، لیکن ذلت کے ساتھ بچنا نہیں، وقار کے ساتھ، عزت اور احترام ان معنوں میں کہ آپ اس سے ڈرے نہیں ہیں، بے خوف ہیں، اور بے خوفی کی علامت یہ ہے کہ آپ نصیحت سے باز نہیں آتے، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور پھر قطع نظر اس کے کہ کوئی آپ کو کیا سمجھتا ہے بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ ذریعہ اصلاح ہے جو جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ذریعہ اصلاح ناکام نہیں ہوا کرتا۔ یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے جو ہمیشہ سے خدا کی طرف سے قوموں کو عطا ہوا اور قوموں پر آزمایا گیا، اور قرآن نے بھی اس پر بہت زور دیا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زور دے دے کر سمجھایا، یہ نسخہ استعمال کرو، یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اب میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نصائح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کا اسی باہمی محبت کے مضمون سے تعلق ہے۔ بخاری کتاب الایمان میں باب المسلم من سلم المسلمون، من سلم المسلمون، یعنی وہ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان امن میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور پھر بعد میں فرمایا والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں سے ہجرت کر جائے جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ چند لفظوں کی نصیحت ہے مگر بہت ہی گہری ہے، اور قوموں کی زندگی کے بننے سنورنے کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلی بات تو مسلمان کی تعریف ہے، اس سے بہتر تعریف جہاں تک دنیا کا تعلق ہے ہو نہیں سکتی۔ ایک وہ تعریف ہے جس کا تعلق خدا سے ہے، یعنی خدا کے حضور اپنے آپ کو بچھا دینا اور اس کی مرضی کے تابع ہو جانا۔ اس حدیث میں دونوں باتوں کا ذکر ہے۔ چند لفظوں میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمان کی ایسی جامع معنی تعریف فرما دی گئی ہے جس کا اطلاق جس پر ہو اس کو کوئی دائرہ اسلام سے خارج کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک دنیا کے دیکھنے کا تعلق ہے، اگر کسی انسان سے کسی دوسرے کو کوئی شر نہ پہنچے اور اس کی عزت محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کا ہر وہ چیز اس کی جس کی وہ قدر کرتا ہے، جس سے وہ تعلق رکھتا ہے، دولت ہو یا بچے ہوں یا اور پیارے یا مذہبی لحاظ سے معزز لوگ، کسی پہلو سے بھی اگر اس کے عزیزوں پر کسی کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں محفوظ سمجھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو کوئی شر نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچتا اور بات ہے، پہنچ سکنا اور بات ہے، یہاں دونوں مضمون داخل ہیں۔ نہ پہنچتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، یہ مسلمان کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ کسی کی عزت پر حملہ کرے، ناجائز کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے، کسی کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، غرضی کے ہر شر کے پہلو سے ایک مسلمان سے دوسرا انسان محفوظ ہے۔ اب ایسا شخص اگر کوئی ہو تو وہ اسے غیر مسلم کیسے کہہ سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ خدا تو نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ جہاں تک بندوں کا تعلق ہے ان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ کسی انسان کے روزمرہ کے طرز عمل کے اوپر ایک فتویٰ دیں اور جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیں۔ اگر احمدیوں سے
کوئی احمدیوں کے متعلق بنی نوع انسان میں یہ شعرہ ہو، یہ شریر لوگ نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہماری عزت محفوظ، ہماری دولت محفوظ، ہر وہ چیز جو ہمیں پیاری ہے وہ ان کے نزدیک بھی اس حد تک قابل احترام ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ سکتے، تو ایسے شخص کے متعلق کوئی غیر مسلم اسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر مضمون بیان کر دیا کہ اس کو تم غیر مسلم کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ بس جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، بظاہر بات بدلی ہے لیکن بات وہی ہے۔ ہجرت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع فرمایا اور ان باتوں کی طرف حرکت کرنا شروع کرے، سفر اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ مسلمان ہے۔ جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، وہ بندے دیکھ رہے ہیں اور بات کھلی ہوئی ہے، اس میں کسی کے عالم الغیب ہونے کی نہ ضرورت نہ سوال۔ جو بے شر بے زر آدمی ہے اس کو تم غیر مسلم کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اللہ جانتا ہے میں نے کیا حکم دیا ہے، مجھے کیا باتیں پسند کیا ناپسند۔ اگر وہ اپنے کسی بندے کو دیکھے کہ مسلسل ان کا سفر خدا کی ناپسند باتوں کی طرف سے ان باتوں کی طرف ہے جو خدا کو پسند ہیں، تو آسمان سے ہر لمحہ اس کے لیے مسلم ہی کا فتویٰ جاری ہوگا۔ بس اس پہلو سے آپ کو مسلم بننا ہے اور مسلم بننا ہوگا، کیونکہ دنیا کے امن کا مسلم سے تعلق ہے۔ دنیا کا امن آج حقیقت میں اس اسلام سے وابستہ ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمائی۔ اس میں نمازوں، عبادتوں، زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس میں دو عملی حالتوں اور اندرونی کیفیتوں کا ذکر ہے، اور حقیقت میں اندرونی کیفیات کی طرف نمایاں اشارہ ہے، اس کے نتیجے میں بعض عملی حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ تو اپنی نظریں خدا نے جو جوڑا جوڑا نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں ان کی طرف یوں ہی نہ بیکار نہ دوڑایا کر، اب حرص اور لالچ کے ساتھ اپنی نظروں کو لمبا نہ کیا کر ان چیزوں کی طرف۔ یہ بے وقری کی بات ہے، خدا پسند نہیں کرتا۔ تو جس کے اندر سے یہ حرص مٹ جائے کہ کسی کی اچھی چیز دیکھے تو اسے کھینچ کے اپنا بنانے کی کوشش کرے، اس معاملے میں وہ بے شر ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ اندرونی جذبہ نہ ہو اور یہ اندرونی اصلاح نہ ہو چکی ہو، جس کا قرآن کریم کی اس آیت سے تعلق ہے جس کی تلاوت کی ہے، تو ایسا شخص کبھی بے شر نہیں ہو سکتا۔ بس اندرونی طور پر پہلے رجحانات کی اصلاح ضروری ہے، اور رجحانات کی اصلاح میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت دقتیں پیش آتی ہیں، اور بسا اوقات انسان خود اپنے اندر کے معاملات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اور غیر کے معاملات کو سمجھنے کے دعوے کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اندر جو انا تھی اس نے مجھے کس کس چکر میں ڈال رکھا ہے، میرے اندر کے بت ہیں جو مجھے کیا کیا دھوکے دے رہے ہیں، ان سے بے خبر رہتا ہے۔ اور غیر بیچارے نے خواہ کوئی بات نہ بھی سوچی ہو، اس کی نیت پر حملہ کرنے میں بہت تیزی دکھاتا ہے۔ بس یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلو سے آپ کو مسلمان بننے کی ہدایت فرمائی ہے اس پر آپ غور کریں، تو جب تک اندرونی طور پر آپ اپنے نگران نہ بن جائیں، اپنی سوچوں پر پہرے نہ بٹھا دیں، جب تک اپنی ہر خواہش اور تمنا پر ایک تقویٰ کا نگہبان مقرر نہ کر دیں، اس وقت تک غیر آپ کے شر سے محفوظ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، وہ بے تکلفی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ آپ کے مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بس غانا میں اگر نیک نامی ہوئی ہے تو اس حدیث کے اس پہلے حصے سے اس کا تعلق ہے۔ وہاں ایک لمبے عرصے سے لوگوں نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچتی،
ना ये डाके डालने वाले लोग, ना ये रिश्वत खोर, ना ये दूसरे के माल गस्ब करने वाले, ना चोर उचक्के, ना कत्ल करने वाले, ना गरीबों यतीमों पर जुल्म करने वाले। ये शोहरत एक लंबे अरसे में वहाँ परवरिश पाई है और इसका बाज़ लोगों से बाज़ दूसरों के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन इत्तेफाकन कहीं कहीं कुछ बद भी पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जमात गाना को नसीहत की थी कि नज़र रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अहमदियों को ये नेकी कमाने में लगा दें, झोंक दें। वो सारे मिलकर ऐसे काम करें कि तमाम गाना का जो नेक तासुर है वो मज़ीद तक़वियत पाए और उनको यकीन होता चला जाए कि हमने जल्दबाजी में कोई राय कायम नहीं की थी, ये जमात ही मुसलमानों की जमात है। इन मुस्लिम की इस तारीफ़ किताबें हैं जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाई और जैसा कि मैंने बयान किया इसका नीयत से ताल्लुक़ है। हर रोज़ की दुनिया में हर रोज़ और हर रात आपकी तमन्नाएं और आपकी ख्वाहिशात आपके दिमागों में इस तरह जुगाली करती हैं जिस तरह एक भैंस या गाय चारा खाने के बाद जुगाली किया करती है। हर इंसान सुबह के वक्त भी जुगाली करते हुए उठता है और रात को भी जुगाली करते हुए सोता है और वही उसकी जुगाली है जो रात को उसकी ख्वाबें भी बन जाती है या उसके उस नफ्स के हिस्से में डूब कर आइंदा उसके किरदार की तश्कील करती है। जो नफ्स का हिस्सा उसकी नज़र से ओझल है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जिसमें बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत कुछ स्कीमें बनाई जा रही हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं, छानबीन हो रही है, मुख्तलिफ़ ख़यालात, मुख्तलिफ़ तजारत के आपस के ताल्लुक़ात को दोबारा मरबूत किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। हर लम्हा ये दिमाग जो आपकी नज़र से ओझल है ये काम कर रहा है, कई किस्म की नई शक्लों में आपके ख़यालात को नई तरतीब देता है, आपके तजारब का मुतालिया करता है। ग़ज़ी के बहुत ही गैर मामूली तौर पर जिसको कहते हैं वॉर फुटिंग, यूँ लगता है कि वॉर फुटिंग पर दिमाग में मंसूबे बनाए जा रहे हैं और नई तरतीबें कायम की जा रही हैं और इसके लिए कितना हंगामा होगा, कितने लंबे सफ़र इख्तियार करने पड़ते हैं ख़यालात को। इसके मतलब आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि साइंसदानों ने जहाँ दिमाग के तज्ज़िये का मुतालिया किया है कि जब आप एक नज़र एक चीज़ को देखते हैं तो उसको पहचानने के वक्त या उसके मुतालिक तासुर कायम करने के वक्त आपके अंदर कितनी बरक़ी रोएं दौड़ी हैं, कहाँ कहाँ पहुँची हैं, कहाँ कहाँ से वापस आई हैं, किन किन जगह की उसको उन्होंने तलाश की है। तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस एक नज़र के तज़िये में बाज़ दफ़ा बरक़ी रोओं को लाखों मील का फ़ैसला तय करना पड़ता है और छोटे से दिमाग में इस कसरत से वो आती जाती हैं, एक कोने से दूसरे कोने में, दूसरे से तीसरे कोने में जिस्म के जिस्म की जो अज़ाए नसें मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाज़ कैफियतें रखती हैं, उनको भी इकट्ठा करती हैं, माजी की सारी छानबीन करती हैं, आपकी अंदरूनी कैफियत का मुतालिया करती हैं, आपके ताल्लुक़ात का मुतालिया करती हैं। उन ताल्लुक़ात के मुतालिया के दौरान ऐसे शख्स का कोई तसव्वुर मौजूद है कि नहीं, वो अच्छा है कि बुरा है, ये सारी बातें आने वाहिद में हो जाती हैं और लाखों मील का सफ़र उन बरक़ी रोओं को इख्तियार करना पड़ता है। तो रात भर के हंगामों में आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी मसरूफियतें, कितने बड़े बड़े सफ़र तय होते होंगे और उसको जो डेटा फीड किया है वो आपके कॉन्शियस माइंड ने किया है, उन नीयतों ने किया है जिनकी जुगाली करते करते आप सोए थे। उनमें अगर बद तमन्नाएं थीं जिनको हासिल करने में आप नाकाम रहे या किसी पकड़ से बचने के लिए आपने झूठ के मंसूबे बांधे थे या आपने किसी को लालच की थी और आपको वो चीज़ हाथ नहीं आई, उसको अख़ज़ करने के लिए आपने कुछ तरकीबें सोची हैं, तो वो तो चंद हैं।
اس گہرے دماغ میں ڈوب کر جو آپ کی نظر سے غائب ہے، یہ بہت بڑے بڑے منصوبے بن جاتے ہیں، اور وہ پھر پختہ شکل میں آ کر بعض دفعہ خوابوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جن کی بعض دفعہ تعبیریں بھی آپ نہیں سمجھتے، لیکن بسا اوقات آپ کی شخصیت کی ایک چھاپ آپ کی روح پر قائم کر دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کی ایک روح وجود میں آتی ہے۔ وہ منصوبے اگر شر کا پہلو رکھتے ہیں تو جو روح اس سے وجود میں آتی ہے وہ لوگوں کے لیے خیر کا موجب نہیں ہو سکتی، اور اپنے لیے بھی وہ مرنے کے بعد شر کا ہی موجب ہوگی۔ بس خدا تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، جو قبا عطا فرمائے ہیں، ان کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے تصور میں ڈوب کر اگر ساری زندگی بسر کریں تو اپنے دماغ کی ساخت اور اس کی کارگزاریوں کے احسانات پر بھی غور کرنا شروع کریں تو آپ کی زندگی کیا، آپ کی نسلوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نہ پورا غور کر سکتے ہیں، نہ پورا شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے معرفتوں کے خزانے لٹا دیے ہیں، ایک ایک دو دو کلمے میں ایسی ایسی عظیم باتیں فرما دی ہیں کہ اگر آپ ان پر غور کر کے ڈوب کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری زندگی اس ایک کلمے پر عمل کرنے سے سنور سکتی ہے۔ فرمایا دیکھو تم بے شر ہو جاؤ، یہاں تک کہ غیر گواہی دینے لگے، غیر کو معلوم ہو جائے کہ میری امت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، میرے ماننے والوں سے وہ ہر لحاظ سے ہر پہلو سے امن میں ہے، تو فرمایا تم مسلمان ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ پہلو تو خود ظاہر کر دیتا ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ تاثر ہو کہ اس سے کوئی شر نہیں پہنچ سکتا وہ مسلمان ہی ہوگا، اللہ کی نظر میں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ مگر اس میں ایک چھوٹا سا سخم ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات انسان دھوکہ دے کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے شر ہے، اور اس پہلو سے انسان سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ علامت بیان کر کے فرض ادا نہیں فرما دیا، آن حضور سے بڑھ کر انسانی نفسیات کا عالم خدا کے بعد اور کوئی نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ ہر جگہ جہاں ایک علامت بیان فرماتے ہیں ان خطرات کو زیر پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس کے غلط استعمال سے غلط نتیجے پیدا کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا آپ سیفٹی ویل بھی مقرر فرما دیتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے اس کا غلط نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ بس ایک آدمی کہہ سکتا تھا بظاہر کہ یہی تعریف کافی ہے، جس شخص کا دل شرارت سے پاک ہو چکا ہو وہی ہے جس کی نیت، جس کے اعمال بھی شرارت سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ نے خود یہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے، تو پھر یہ خدا کے نزدیک بھی مسلمانی تو کہلانا چاہیے، الگ تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک بنی نوع انسان کے دیکھنے کا تعلق ہے بسا اوقات ان کو یہی پیغام ملتا ہے کہ یہ شخص بڑا محفوظ ہے، اور یہ پیغام نہ اس کے لیے امن کا موجب ہے نہ اس شخص کے لیے جس کے متعلق یہ سوچ سوچی جاتی ہے۔ جانوروں سے انسان کا ایک نمایاں فرق اس بات میں یہ ہے کہ جانوروں میں بھی کیموفلاج پایا جاتا ہے، یہ درست ہے، اور ہر سطح پر جانوروں کی حیرت انگیز کیموفلاج کے انتظام ملتے ہیں جو قدرت نے ان کو ہدیت فرمائے ہیں، یعنی اوپر سے کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں، اندر سے کچھ اور، لیکن یہ سب دفاعی ہیں، حملے میں دھوکہ نہیں ہے، حملے میں کیموفلاج نہیں ہے۔ اگر جالا مکڑی نے تنا ہے تو وہ تانا ہوا جالا دکھائی دیتا ہے، آگے کوئی اندھا بن جائے اس میں جا پھنسے تو اس کی مرضی ہے، مگر دھوکہ کوئی نہیں اس میں۔ شیر حملہ کرتا ہے، داؤ پیچ لڑائی کے استعمال ہوتے ہیں، مگر شیر ہی دکھائی دیتا ہے، گدڑ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ میری مراد ہے کہ کیموفلاج اگر ہے تو خاص مقامات پر برمحل کیموفلاج ہے، اس میں دھوکہ بازی اور بالارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیموفلاج آپ کو قدرت میں دکھائی نہیں دیتا۔ تمام زندگی کی قسموں پر غور کر کے دیکھ لیں، وہاں دفاعی کیموفلاج ہے، لیکن انسان ایک ایسا جانور ہے
جس نے کیموفلاج کو حملے کے لیے اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے کہ بڑے بڑے شریر بہت پاک باز لبادوں میں دکھائی دیں گے آپ کو، اور وہ لوگوں کے مال ہتھیانے کے لیے مال کے معاملات میں ایسی ایسی نیک شہرت کی باتیں کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگ بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور جہاں کسی شخص کے متعلق مجھے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے، لوگ 10 روپے پر 10 روپے منافع دے رہے ہیں، وہ 10 پر 50 دے رہا ہے، اور بڑی نیک شہرت کا مالک ہے، اس نے بڑے لوگوں کو فائدے پہنچائے ہیں، وہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شخص اگر اس پہ اعتبار کرے گا تو مارا جائے گا، کیونکہ یہ نیک شہرت عام دستور سے ہٹ کر ہے اور بنائی گئی ہے، بنی نہیں ہے۔ خود بخود لوگوں کی باتوں سے سن کر اس نے یہ اندازے نہیں کیے، بلکہ جس شخص کی اس کے مال پر بدنیت ہے اس کے سامنے خود اس نے اپنے ثبوت پیش کیے ہیں اور اپنے نقشے کھینچے ہیں۔ تو اس لیے ہر وہ شخص جو دنیا کو بے شر دکھائی دیتا ہے، بسا اوقات یہ اس شخص کی شرارت ہے، اس کا فساد ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے شر بنا کر دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس تعریف کے اوپر کوئی ایسی تعریف کا پہرا بٹھا دیا جائے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شر ہونا تبھی درست ہے اگر تم شر والی باتوں سے ہجرت کر کے ان باتوں کی طرف حرکت شروع کر دو جو بے شر ہیں۔ جب تک تم بے شر نہیں ہوتے، دنیا کیسے بے شر ہو سکتی، تمہارے شر سے محفوظ ہو سکتی۔ بس یہ مضمون ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کے سے مسلمان جس کے شر سے بچ جائیں، اس کی زبان کے شر سے بھی، اس کے ہاتھ کے شر سے بھی۔ والمہاجر من حجر، لکھو ایک جگہ غالباً حاجرہ بھی ہے، من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے ہجرت کر جائے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اور منع کرتا ہے۔ دوسری حدیث جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں ہمیں بہت محنت درکار ہے، بہت اصلاحی کام کرنے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس مضمون کو آپ لے کر اگر جماعت کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اس کے لیے بھی بہت دقتوں کا سامنا ہے۔ ہر قدم پر وہ شخص جس کو آپ نصیحت کریں گے اس کی انا آپ کی نصیحت کی راہ میں کھڑی ہو جائے گی، وہ دھوکہ جس میں اس نے خود اپنے نفس کو پال رکھا ہے وہ آپ کے مقابلے پر کھڑا ہوگا، اور اس نصیحت کا کیا فائدہ جو دل پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ بس اس سلسلے میں اور پھر اپنی اصلاح کے سلسلے میں بڑی دقتیں ہیں۔ بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ جو مضمون بیان کر رہے ہیں تو اچھے، لیکن ہمیں تو مصیبت پڑ گئی ہے، ہمیں تو اپنا وجود دکھائی دینے لگ گیا ہے، اتنا بڑا کام، اتنا مشکل کام ہم سے ہو نہیں سکتا۔ تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مشکل راہوں کی طرف بلایا ہے وہاں ان کو آسان کرنے کے طریقے بھی سمجھائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو آسانی کی طرف بلاؤ، آسان باتیں بیان کر کے سمجھا کر پیار سے ان رستوں کی طرف بلاؤ، ان کے لیے مشکل نہ ڈال دیا کرو۔ یہ ایک انداز نصیحت ہے جس سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر اس انداز نصیحت کو نظر انداز کر دیا جائے تو نصیحت فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ آپ کے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہوں گی، میرے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ جب نصیحت کیا کرتے تھے ہمیں تو کبھی اس سے ہم بد کے نہیں، کبھی ان سے دوری نہیں ہوئی، بلکہ ان کی محبت ہمیشہ پہلے سے زیادہ بڑھی، اور اس نسل کا جن کا صحابہ سے تعلق تھا، صحابہ نہیں بھی تھے، ان کا بھی یہی طریق تھا
ایک مجھے یاد ہے حضرت نام ان کا یاد نہیں، عبداللہ بھائی میاں عبدالرحیم احمد کے والد، وہ نماز کے لیے ہم جب سندھ جاتے تھے ان کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے تو ہمیں نماز کے لیے اس طرح جگاتے تھے کہ دور دور سے پہلے چکر کاٹنا شروع کرتے تھے ہماری چرپائیوں کا، باہر کھلی ہوا میں سویا کرتے تھے گرمیوں کے دنوں میں خصوصیت سے، اندر تو سوال ہی نہیں تھا گرمی میں سونے کا، لیکن کھلی ہوا کی وجہ سے مچھر کم کاٹتا ہے سندھ میں، اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ باہر ہی سویا آدمی۔ تو وہ پہلے کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی شعر پڑھتے ہوئے، کبھی درود پڑھتے ہوئے دور دور سے گھومنے لگتے تھے کہ آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں آواز جائے اور آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہو، ایک دم نہ تکلیف پہنچے۔ پھر وہ دائرہ تنگ ہونے لگ جاتا تھا، پھر قریب آ کر مخاطب کر کے پیار سے وہ باتیں دہرایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ کہتے کہتے چلے جاتے تھے، اور واقعتاً اس عرصے میں نیند ہی اچاٹ ہو چکی ہوتی تھی، اس لیے کوشش کر کے مصیبت سمجھتے ہوئے نہیں آنکھ کھولا کرتے تھے، بلکہ آنکھ کھل جاتی تھی خود بخود، اور ان کی آوازوں کا، ان کی باتوں کا بڑا لطف آتا تھا۔ اور اس کے مقابل پر بعض لوگ جو اسکولوں میں اور مدرسوں میں اسی زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو ایسے اعلیٰ انداز کی تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ بچوں کو آ کے شور مچا کر بعض دفعہ سخت کلامی کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ سارے ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے ہاں جی اٹھ گئے، اٹھ جائیں آپ جائیں، اور جاتے پھر سو جاتے تھے۔ تو کہنے کے انداز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہو جو نرمی کا پہلو رکھتی ہو، دوسرا گھبرا ہی نہ جائے، اس کو اس طرح بتاؤ کہ اس کو سمجھ آئے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرے اور اس کو مصیبت نہ پڑ جائے۔ تو مصیبت ڈالنا مقصود ہرگز نہیں ہے، لا تؤثروا کہ میں بھی تابع ہوں اور آپ بھی تابع ہیں۔ آپ بھی جب نصیحت فرمائیں سمجھا کر پیار سے سمجھائیں، یہاں تک کہ نصیحت سے پیار ہو جائے، اور اس رنگ میں نہ کہیں، ایسے رنگ میں کوئی بات نہ کہیں جس سے اس کے نفس میں ایک رد عمل پیدا ہو اور نصیحت کے نتیجے میں اچھی بات کے قریب آنے کی بجائے اس سے اور بھی دور ہٹ جائے۔ تو اچھی نصیحت وہ ہے جو اچھے کاموں کی طرف بھی رغبت پیدا کرتی ہے اور نصیحت کرنے والے کے لیے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو نصیحت کی، سوچیں ذرا، بدیوں کے کس مقام تک جا پہنچے تھے، اس مرتبے تک بدیوں میں آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ہی فساد ہو گیا تھا اور غالب آ گیا تھا فساد، آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، ان کو کھینچ کر لائے ہیں، اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ نیکیوں کے بھی عاشق ہوئے اور نیک بات کہنے والے کے بھی عاشق ہو گئے۔ اور جیسی محمد رسول اللہ سے محبت کی گئی ہے آپ کی زندگی میں، دنیا کے کسی نبی سے کبھی ایسی محبت نہیں کی گئی، اگر ہے کوئی تو لا کے دکھائیں۔ بس یہ مضمون ہے، یسروا ولا تعسروا، بات کہو تو پیار کے ساتھ کہو، پیارے انداز سے سمجھا کے کہو، آسان دکھا کر ان کو رفتہ رفتہ بلاؤ، اور ان پر سختی نہ کرنا۔ اگر سختی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ان کے لیے بھی نقصان کا موجب بنو گے۔ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، اب یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام۔ یہ نہیں فرمایا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنذِرُوا، کیونکہ ہر رسول بشیرن و نذیرہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ تبشیر تو کرو، انذار نہ کرنا؟ اس لیے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، نفرتیں پیدا نہ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انذار نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، انذار برعکس نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اگر انذار حکمت کے ساتھ کیا جائے تو جو شخص وہ انذار کرتا ہے اس کے لیے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا
ایک شخص آپ کو بتاتا ہے کہ آگے ڈاکو ہیں، آپ یہ راستہ اختیار نہ کریں، نقصان پہنچے گا، تو یہ انذار ہے۔ اور ایک شخص کہتا ہے خبردار جو اس راستے پہ نہیں چلنا، منع ہے اس راستے پہ جانا، یہ بھی ایک انذار ہے۔ مگر یہ دوسرا انذار تنفروا کے تابع ہے، یہ سننے والے کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اور جو پہلا انذار ہے وہ بشارت کے تابع ہے، اور نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے، بشیر اور منفر نہیں ہوا کرتا، وہ نفرتیں پیدا نہیں کیا کرتا۔ یا متنفر کہیں گے، متنفر نہیں، اگر تنفر کے باب سے بات کی جائے تو متنفر نہیں ہوتا، یعنی نفرتیں پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو انذار سے منع نہیں فرمایا، لیکن تبشیر کہہ کر دراصل انذار کو بھی تبشیر کے تابع ہی کر دیا ہے۔ خوشخبریاں دو، کیونکہ جب تمہارا انذار بھی خوشخبری کا رنگ رکھے گا تو ایک ایسا شخص جس کو یہ پتہ لگے گا کہ واقعتاً اس راہ میں چور اور چکے تھے اور آپ نے اس کو بچا لیا، تو یہ انذار ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کسی کو آپ نیک مشورہ دے دیں اور وہ نیک مشورہ کسی چیز سے بچنے کا مشورہ ہوتا ہے، اور جب وہ بچ جاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس مشورے کی وجہ سے اس کی زندگی بچی یا اس کی ایک قیمتی چیز بچ گئی، تو بعد میں آ کر آپ کی شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا بشرو کا ایک پہلو ہے خوش بھی کرو لوگوں کو، ان کے چہرے پہ کشادگی پیدا ہو جائے، ان کے اندر بشارت کے نتیجے میں جو جذبات میں ایک خاص پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ویسی تبدیلیاں ان کے اندر پیدا ہونے شروع ہوں، ان کو وہ دکھائی دینے لگیں۔ بس آسانی کے ساتھ نصیحت کرو، آسان باتوں کی نصیحت کرو، خوشخبریاں پھیلاؤ، خوشخبریوں کے نتیجے میں لوگوں کو کھینچو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی ہوں۔ یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ دو نصیحتیں جو آپ کو کی گئی ہیں، حیرت انگیز ان میں گہرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ جماعتیں جو الہی جماعتیں ہوں، ان کی ترقی کا راز اس میں مضمر ہے، ان کی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت کا راز اس میں مضمر ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو معاشرے سے بدیاں بھی دور ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں خوشخبری پیدا ہوگی، لوگ خوش ہوں گے۔ اگر اس طریق کو چھوڑیں گے تو جتنی نصیحت کریں گے اتنے ہی نفرتیں بڑھیں گی، پارٹی بازیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے لوگ خلاف ہوں گے، کچھ لوگوں کے لوگ نام رکھنے شروع کر دیں کہ یہ بڑا پاک باز آیا ہے، یہ ہمیں یہ ایسی باتیں کہتا ہے، ہمیں ان باتوں سے روکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کے آپ ہر خطرے سے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسلم جو دنیا میں کبھی پیدا ہوا وہ محمد رسول اللہ تھے۔ آپ کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی شر نہ پہنچ سکتا تھا، نہ پہنچا، بلکہ سلام ہی سلام پہنچا ہے۔ آپ نے مشکل رستوں کو بھی آسان بنا کر دکھا دیا۔ آپ نے ہر اس رنگ میں تبشیر فرمائی اور انذار بھی کیا تو ایسے رنگ میں کہ اس کے نتیجے میں خوشخبریاں پھیلیں اور آپ کی محبت دلوں میں بڑھی۔ اللہ کرے کہ جماعت احمدیہ بھی یہ رنگ سیکھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ مجھے یاد دلایا گیا ہے کہ لجنہ اماء اللہ جماعت کبابیر کا بھی ایک اجتماع ہو رہا ہے، اور اسی طرح خود ان کا غالباً 5واں اجتماع ہے لجنہ اماء اللہ کبابیر۔ یہ ساری عرب خواتین پر مشتمل لجنہ ہے، صرف ایک ان میں ہندوستان سے گئی ہوئی کشمیر کی خاتون بھی ہیں، مگر وہ بھی اب بالکل عربوں کی طرح بن چکی ہیں۔ اور ایک خدام الاحمدیہ فرینکفورٹ ریجن کے اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی تحریک کی تھی کہ ہمارا ذکر خیر جمعے پر ہو، بابرکت موقع پر ہمیں بھی اس کی برکت پہنچے۔ تو آپ سب بھی ہمارے مخاطب ہیں، اور آپ سب کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم
اور یہ اجتماعات مبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر